قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں بطور خاص چند آیات مبارکہ اور ان کا ایک خلاصہ تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ سورۃ النساء سے یہ درس جاری ہے اور آج اس کی 90 نمبر آیت 90 آیت سے ہمارے اس درس کا آج آغاز ہوگا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں پارے اور سورۃ النساء سے آج کے ہمارے اس درس کا آغاز ہوگا۔ آیت نمبر 90، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو اسلام سے پھر گئے یعنی مرتد ہو گئے، ان کے حوالے سے اللہ پاک نے احکامات بیان فرمائے اور ان کے ساتھ قتال کا وہ حکم ارشاد فرمایا، اور اس آیت مبارکہ سے کچھ خارج کیے گئے، مستثنیٰ کیے گئے کہ ان سے نہ لڑو، ان سے قتال وغیرہ نہ کرو، نہ ان کا قتل کرو۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ان لوگوں کو یعنی قتل نہ کرو، ان سے قتال نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو، ایک عہد ہو چکا ہے، تو ان سے تم نہ کرو۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہیں، مطلب وہ خود ہی لڑائی سے پیچھے ہیں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی وہ قوم سے لڑیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اس صورت میں یعنی صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اب لڑائی کی کوئی سبیل نہیں ہے جب پیغام صلح بھی آ رہا ہے، ایک صلح کا پیغام آ رہا ہے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں جو کچھ حکم دیے گئے تھے قتال اور قتل کے حوالے سے، یہاں ان سے کچھ احکامات الگ بیان کیے اور ان سے ان کو خارج کیا گیا۔ ان میں سے پہلے وہ لوگ کہ جن سے کوئی ایسا امن کا معاہدہ ہو چکا ہو تو ان سے بھی ایسا معاملہ قتال کا نہیں کرنا، جو تم سے لڑائی نہ کریں، اور تیسرا وہ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے قتال کریں، اپنی قوم سے کریں، تو ان کے ساتھ یعنی جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے
ان کا بھی تم بالکل بھی قتل نہ کرو۔ اور اگر ارشاد فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں، یہاں فرمایا گیا کہ اگر کفار تم سے دور رہیں، نہ لڑیں بلکہ صلح کا پیغام بھیجیں، تو اس صورت میں بھی تمہیں اجازت نہیں کہ ان سے جنگ کرو۔ ہاں، بعض مفسرین نے اس کو منسوخ شمار فرمایا ہے اور کہا ہے کہ جو اسلامی جو بادشاہ ہوگا، جو سلطان وقت ہوگا، اس کے صلح کرنے اور نہ کرنے کا اسے اس معاملے میں اختیار ہے۔ ناظرین کرام، جو اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے احکامات ہیں، وہ اس کے پیچھے بھی اور بہت سی شرائط ہیں، اور بہت سی شرائط ہیں کہ کس صورت میں وہ قتال کیا جائے گا، کس صورت میں نہیں۔ پھر اپنے پاس طاقت کا ہونا، اس کی بھی باقاعدہ شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ عوام کے اعتبار سے یہ احکامات نہیں ہوتے کہ عوام خود ان کو کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، نہیں، بلکہ جو اس طرح کی آیات مبارکہ کے اندر یا احادیث طیبہ میں ہیں تو اس کے دیگر اور بھی شرائط گئے، اور ان میں سر فہرست کہ یہ حکم اسلام سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر آگے مزید ان کی شرائط کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ ترجمہ: ان کریم تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندھے جا پڑتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے یعنی لڑائی سے نہ روکیں تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ایک پس منظر ہے، شان نزول بھی ہے، اور کہا گیا کہ مدینہ طیبہ میں 2 قبیلے تھے کہ جو محض دکھلاوے کا صرف کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان بھی تھے تو دکھلاوے کے تھے، یعنی ایسے ہی ان کے ساتھ ہوئے تو ان کے ساتھ مل گئے، اور اپنی قوم کے ساتھ گئے تو ان کے ساتھ مل گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے تو پھر یہ اس فتنے کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر یہ کیا ہے، یہ اس فتنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے حوالے سے ایک کھلا اختیار دیا کہ یہ ادھر سے آئیں تو بھی ایک محض دکھلاوا، زیادہ پھر ان سے یہ خطرہ کہ یہ دوسروں دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ تو رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ ان خاص لوگوں کے حوالے سے اور یہ نازل فرمائی تاکہ کسی طرح بھی مسلمان ان سے نقصان اور اذیت پہنچنے سے محفوظ رہ سکے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں قتل خطا کے حوالے سے بھی احکامات بیان فرمائے گئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا
اور دیت دینا لازم ہے جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، یعنی دیت جو دینی ہے اور وہ اسے معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ لازم ہے اس پر۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ناظرین کرام قتل کے حوالے سے ابتداً تو یہی حکم بیان ہوا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اور اس کی وعیدوں کو بھی بیان کر دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی وعیدوں کو بیان کیا گیا، احادیث طیبہ کے اندر بھی بیان کیا گیا، اور کبیرہ گناہوں میں یہ قتل کا گناہ اس کو بیان فرمائے گا۔ پھر قیامت کے دن حقوق العباد کے حوالے سے سب سے پہلے قتل کے حوالے سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا، قتل کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کرنا تو سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہاں قتل خطا کی صورتیں بیان ہوئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت عیاش بن ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہوئے تھے، اور مسلمان ہو کر یہ مدینہ میں آ گئے تھے، اور یہ واقعہ ہجرت سے قبل کا تھا، یہ خود ہی آ گئے تھے مدینہ میں۔ ان کی جو ماں تھی تو اس نے بڑا ویلا مچایا اور کہا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح بیٹا لا کے دو، میں بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں۔ تو ابو جہل کا بیٹا اور ایک اور حارث نامی شخص، یہ دونوں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تلاش کرتے ہیں، اور یہ کرنے کے لیے یہ مدینے میں آ گئے۔ المختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں تمہارے دین کے حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو اور جا کے اپنی ماں، تمہاری ماں کی یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے، تم اس کے پاس ہو جاؤ، اس کی بات سنو، تو ہم تمہارے دین کے حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے، تم اسی دین پر رہنا۔ تو یہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب جب یہ مدینے سے باہر لے گئے تو ان دونوں نے باندھ کر ان کو بہت مارا، 100 کوڑے مارے کہ تم یہ دین چھوڑو۔ پھر یہ تو آگے سے وہ ان کی ماں بھی کہنے لگی کہ میں تمہیں یہ جو بندھا ہوا ہے سب کچھ ہے تو اسی حالت میں ہی رہے گا، تو کیوں دین نہیں چھوڑتا، دین چھوڑ، دین چھوڑ، یعنی اس پہ بہت زیادہ سختی کی گئی، اور ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا باندھ کر، یعنی مکے میں بھی بڑی اذیتیں پہنچائی۔ ہوا معاملہ یہ کہ یہ ان کی بات میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور دین کو ترک کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ اب جب انہوں نے ایسا کیا تو اب یہ جو حارث آدمی تھا تو وہ بعد میں اس کو پھر ملامت کرتا رہا کہ یار تو اگر صحیح دین پہ تھا تو پھر چھوڑا کیوں، پھر سختیاں برداشت کرتا رہتا، اور اگر باطل پر تھا یعنی غلط دین پر تھا تو پھر تم نے وہ اختیار کیوں کیا۔ تو یہ اس کو بار بار اسی بات پہ وہ کرتا رہا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں پھر تمہیں میں اگر تنہائی میں پالوں گا نا تو میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو یہ کہہ کر پھر یہ یاش دوبارہ وہاں سے نکل کر پھر یہ مدینے میں آ گئے، یعنی یہی ہجرت اور اسلام، باقاعدہ اسلام دین کو یہ اختیار کیا مسلمان ہو کر، تو یہ مدینے میں رہنے لگے۔ اب پیچھے سے یہ حارث بھی مکے سے مدینے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان بھی ہو گئے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اسلام لے آئے، اور یہ اپنے اسی کہے پر کہ میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تو میں نے ان کو ایسا کرنا ہے۔ اب جب ایسا معاملہ ہوا کہ یہ مدینے کے اندر تو یہ مسلمان ہو گئے اور ہونے کے بعد یہ مدینے میں ہی رہنے لگے، تو یہ قبا شریف کی طرف کہیں نکلے تو اس طرف وہ یاش بھی تھے، تو انہوں نے پھر اس کو پکڑ کر اس کو مار دیا۔ اب جب یہ ان کا قتل ہو گیا تو اب بات پھیلی، تو پھر لوگوں نے کہا یہ تو اسلام لے آئے تھے، تو مسلمان ہو گئے تھے، تو اس پر بڑی ندامت ہوئی، بڑا افسوس ہوا۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ ایسا معاملہ ہو چکا ہے، تو اللہ پاک نے پھر اس پر بھی احکامات وہ بیان فرمائے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی قتل خطا ہو جائے، یعنی
اس کے گمان میں وہ وہی ہے لیکن اس کے گمان میں وہ بطور مسلمان نہیں ہے، تو اس کو بھی قطر خطا میں شمار کیا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں گویا کہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی۔ پہلی صورت تو کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا بالکل حرام کبیرہ گناہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، اور غلطی سے قتل کر دے مطلب یہ کہ شکار کر رہا تھا، اب اس نے گولی ماری تو شکار کو ہے لیکن لگ کسی مسلمان کو گئی، یا اپنے گمان میں وہ اس کو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ کافر حربی ہے، غیر مسلم حربی ہے، اور تھا وہ مسلمان، تو اس کو قتل خطا میں لیا گیا۔ اب اس کا جو کفارہ بیان کیا گیا کہ اس صورت میں قاتل پر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، اس زمانے میں غلام لونڈیاں تھیں تو ان کو آزاد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیت کو ادا کرنا، اور یہ ان کے ورثاء کو سپرد کی جائے گی اور وہ بطور وراثت اسے تقسیم کریں گے، ان کے وارثوں کو وہ دیت دی جائے گی، اور دیت کے احکامات وراثت کی طرح ہی ہیں، اس سے قرضہ بھی ادا کیا جائے، وصیت اگر کی ہے تو وہ بھی اس میں تہائی مال تک وہ جاری ہوگی، دیگر جو بھی احکامات ہیں۔ ہاں اگر ورثاء اسے معاف کرتے ہیں، دیت وہ معاف کر دیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں دیت معاف ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہاں یہ بیان کی کہ وہ مقتول دشمن قوم سے، اور وہ دشمن قوم سے لیکن ہے مسلمان، تو اس صورت میں یہ غلام آزاد کرنے والا ہی کفارہ ہے، دیت لازم نہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مقتول ذمی ہو اور یا مسلمان حکومت کی اجازت سے باقاعدہ مسلمان ملک میں آیا ہے، اس کو اس طرح اس کا قتل ہو گیا، اس صورت کے اندر بھی وہ باقاعدہ اس کے گھر والوں کو دیت ادا کی جائے گی، اور اس صورت میں بھی ایک مسلمان غلام یا لونڈی جو بھی اس کو آزاد کیا جائے گا، اور اگر یہ نہ پائیں یا جیسے آج کل ہمارے زمانے میں، تو پھر ایسی صورتحال میں 2 مہینے مسلسل وہ روزے رکھنے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ یہ بہت احکامات اس میں مزید ڈیٹیل ہے، ہم چونکہ یہ آیت مبارکہ سمجھ رہے ہیں، یہ سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، قرآن پاک کے احکامات ہیں۔ تو قرآن پاک میں تقریباً 500 آیات مبارکہ وہ ہیں جو احکامات پر مشتمل۔ علماء کرام نے باقاعدہ احکام قرآن کے حوالے سے الگ الگ کتابوں کی تصنیف کی ہے، کتابیں لکھی ہیں کہ جن میں وہ آیات شامل کی ہیں جو احکام القرآن سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ کچھ آیات واقعات سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو پچھلے انبیاء کی اخبار، قصص، واقعات اس طرح کی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو فضائل پر ہیں، کچھ وہ آیات ہیں کہ جو آخرت کے حوالے سے ہیں، لیکن باقاعدہ وہ آیات مبارکہ 500 آیات جنہیں شمار کیا گیا ہے احکامات پر مشتمل، باقاعدہ کہ جن کو احکام القرآن کے نام سے یہ علماء کرام نے باقاعدہ اپنی اپنی کتابوں میں، تفاسیر میں، اور الگ سے بھی کتابیں احکام القرآن کے نام پر وہ موجود ہیں کہ جس میں خاص انہی آیات مبارکہ ان کی ڈیٹیل سے احکامات اس میں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد جان بوجھ کر قتل کرنے والے، اللہ پاک ان کی وعیدوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یا ناظرین کرام، پہلی آیات مبارکہ میں قتل خطا کے حوالے سے احکامات ہیں، اب ان میں باقاعدہ قصداً کسی مسلمان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، اور ایک طویل عرصہ جہنم میں اس کا عذاب ہوگا۔ اور قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ جن میں یہ کسی کبیرہ گناہ پر اور ساتھ یہ ہے کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، تو یہ خالدًا فِيهَا جو ارشاد فرمایا گیا یہاں پر، تو اس سے علماء کرام نے اس کی جو تشریح بیان کی کہ اس سے ہمیشگی سے مراد طویل عرصہ، کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو بالآخر تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا، اور اگر معاذ اللہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کو جائز سمجھتے ہوئے وہ فیل کیا تو وہ چونکہ جائز سمجھنا ہی وہ کفر میں مبتلا ہوا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن عام طور پر جو اس کی تشریح وہ یہی ہے کہ اس سے مراد طویل عرصہ دراز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی جان کا ناحق قتل کرنا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کے لیے کیوں جہنم ہے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے دوسرے ساتھی کو قتل کرنے پر ہی تھا، یہ بھی تو اس کو مارنے پر ہی اترا ہوا تھا، اب اس کا وار چل گیا، یہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنمی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت جس میں فرمایا جو کسی کی مدد کرے کسی مسلمان کے قتل کے حوالے سے، ایک حرف جتنی بھی مدد کرے، قیامت کے دن یہ بد نصیب اس حال میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ مایوس ہے اللہ کی رحمت سے۔ آج کل قتل کو کوئی سمجھا ہی نہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا راستہ کلیئر ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، بزنس مین ہو یا کوئی اور شہرت یافتہ ہو، کہ میری اس شہرت میں، میرے اس بزنس میں، میری اس سیاست، عہدہ، منصب میں کوئی اور دوسرا شریک نہ ہو، کوئی اور سامنے نہ آئے، تو لوگ معاذ اللہ قتل تک کا معاملہ کر رہے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنا بڑا عظیم وہ گناہ ہے، کتنا بڑا عظیم گناہ ہے۔ علمان الحفیظ علماء نے لکھا جب حقوق العباد کا معاملہ ہوگا تو قتل کا سوال ہوگا سب سے پہلے۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے اس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ عمارتوں کی طرح ایسے وہ ہوں آپس میں کہ جیسے اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کیے ہوئے اور اس سے پوری ایک عمارت مضبوط ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو تو یوں ہونا ہے، لیکن یہی آپس میں ایک دوسرے کے معاذ اللہ جب مخالف ہو جائیں گے چند پیسوں کے لالچ میں، جائیدادوں کے لالچ میں، جی ہاں آج بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بہنوں کے قتل ہو رہے ہیں، فلاں نے جائیداد میں سے حصہ مانگا تو کیوں مانگا، قتل ہو رہے ہیں۔ تو لہذا اس کو نارمل ناظرین کرام ہرگز نہیں لینا چاہیے، نارمل کسی بھی جان کو اس طرح ضائع کر دینا، قتل کر دینا۔ اللہ پاک ہمارے مال جان کی حفاظت فرمائے۔ اور اب تو بات کرتے ہیں تو جو بڑے شہر ہیں بالخصوص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قتل ہو رہے ہیں، موبائل مانگا چھیننے آگے تھے اور موبائل مانگا نہیں دیا، قتل کر دیا۔ جوان بچوں کو قتل کر دیتے، جوان لڑکوں کو، بچوں کو یہ قتل ہو رہے ہیں۔ بینک سے پیسے لے کر نکلو، کوئی پیچھے لگا، نہیں دیے، قتل کر دیا۔ یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ موبائل اور یہ پیسے کتنے عرصے تک یہ استعمال کر رہے ہیں؟ کاش قرآن پاک اور حدیث طیبہ کی یہ تعلیم ہمارے لوگوں نے سمجھی ہوتی۔ اللہ پاک اس کام کے حوالے سے کتنی مذمت فرما رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، پس اللہ کے پاس بہت غنیمت کے مال ہے، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تو خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں چلو تو تحقیق کر لو، کوئی تمہیں سلام کر رہا ہے تو یہ نہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور بھی کئی اعتبار سے یہ آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا گیا معاملہ، اس کا بھی ایک پیچھے پس منظر میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ اہل فدق جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا کا پورا علاقہ غیر مسلموں کا تھا، کفار کا تھا۔ اب جب مسلمانوں کی جماعت اس طرف گئی تو
وہاں کے جو لوگ تھے، کفار تھے، وہ بھاگ نکلے کہ یہ آ رہے ہیں، تو وہ بھاگ گئے۔ اب جب وہ بھاگے تو ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو مسلمان ہو چکا تھا اور ان کو نہیں پتہ تھا اس کے حوالے سے۔ اب وہ پہلے تو گھبرا کر اپنی بکریاں لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا، لیکن جب اذان انہوں نے دی، نماز وغیرہ کا اہتمام، تو وہ بھی تکبیر کہتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا نیچے آ گیا۔ تو ان میں سے کسی شخص نے کہا کہ یہ تو اب ہم سے چھپانے کے لیے، یہ بچنے کے لیے اور بکریاں بچانے کے لیے یہ ایسا کر رہا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے غنیمت ایک طرح کی۔ تو اس نے اس کو مار دیا اور وہ بکریاں اپنے پاس بطور غنیمت رکھیں، اور یوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ تم پہلے تحقیق تو کر لو، تم نے ایسے ہی اس کو مار دیا اور یہ بکریاں لے کر آ گئے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ یہ بکریاں بھی ان کے اہل خانہ کو یہ واپسی کر کے آؤ۔ پھر یہ بکریاں واپسی بھیجی گئیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے پہلے تم بھی تو ایسے تھے، مطلب جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو تم نے بھی تو یہی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو گئے۔ اب جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تمہارے جان کو، مال کو یہ سب تحفظ مل گیا۔ اس نے تمہارے سامنے یہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو پھر تم اسے کیوں نہیں مسلمان اس کو گمان کیا اور جانا۔ اور ایک اور روایت میں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، زبان سے مسلمان؟ یہ کتنی آئیڈیل روایت، اور یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور یہ روایت ناظرین اکرام کہ اس معاملے کو بھی خوب تحقیق کرو، ایسے ہی فیصلہ کر کے کوئی اس طرح قدم نہ اٹھاؤ۔ اسلام نے وہ بڑے احکامات بتائے، دوسروں کے مال کی، جان کے تحفظ و حفاظت کے لیے بھی بہت ڈیٹیل اور تفصیل یہ ارشاد فرمائی۔ یہاں پر چونکہ یہ ایسا ایک معاملہ ہوا تو یہاں پہ دیت کے احکامات وہ بیان نہیں فرمائے گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسا مسلمان تھا کہ جو ایسے علاقے میں رہتا تھا کہ جو پورا کفار کا علاقہ مشہور معروف تھا، اور پورا کے پورے لوگ یعنی یہاں کفار ہیں، اس کے اسلام کے حوالے سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے اب جو کچھ اس کی بکریاں تھیں وہ لٹانے کا حکم دیا، لیکن دیت کے احکامات یہاں پر بیان نہیں ہوئے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ جہاد کے حوالے سے کہ جو لوگ نہ جا سکے کسی عذر کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے بیان فرمایا عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے وہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں۔ عذر والوں کے الگ وہ بیان کر دیا، لیکن عذر کے بغیر جو بیٹھے رہے یہ اور جو گئے یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر آیت مبارکہ میں جو عذر کے تحت جہاد میں نہ جا سکے تو ان کے لیے تو یہ بات بیان فرما دی گئی، یعنی ان کا استثناء کر دیا گیا، اور ان کو ان کی اچھی نیت پر ہی ثواب ملے گا۔ جب اس کا ایک حصہ آیت کا نازل ہوا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ تو آئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جا سکتا، اور یعنی نبی نہ تھے، تو میرا تو یہ عذر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اللہ پاک نے وہ آیت مبارکہ کے یہ کلمات غیر اولی الضرر یعنی عذر کے بغیر، یہ جو کچھ بیان ہوا کہ جو عذر کے بغیر ٹھہرے رہے ہیں تو ان سے زیادہ شان، فضیلت، ثواب تو وہی ہے نا کہ جو گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ہاں عذر والوں کی چونکہ نیت اچھی کہ اگر یہ عذر نہ ہوتا تو ہم بھی چلتے، تو اس بنا پر اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔
اور اس میں نبینا پن ہونا، بڑھاپا ہونا، بیماری ہونا، کئی اور آزار ایسے جو بیان فرمائیں، اور دیگر اور آیات مبارکہ اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی لوگوں میں سے کون سا شخص افضل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی راہ میں نکل کر ذکر کرنے کا ثواب مال خرچ کرنے سے 7 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ تو یہاں بطور خاص وہ جہاد میں جانے کی فضیلتوں کو بیان کیا، حدیث طیبہ کے اندر بھی بیان کیا ہے، پہلے کے دروس کے اندر بھی یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ جہاد کی بھی اپنی شرائط ہیں، اور انہی شرائط کے اعتبار سے ہی مسلمانوں کو ان کے احکامات ہوتے ہیں، اس میں بڑی ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہے، اور اسی کے تحت ہی ان پر کبھی فرض عین ہے اور کبھی فرض کفایہ کے طور پر ہے، اور کبھی اس کا فرض نہ ہونا بلکہ بغیر تیاری اور استطاعت کے جانا وہ خود نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کے پورے یہ احکامات وہ موجود ہیں قرآن پاک، حدیث طیبہ، اور پھر اس کی روشنی میں علماء کرام نے باقاعدہ اپنی فقہ کی کتابوں میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل کو بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم نے چند چیزیں بطور خاص قتل خطا کے حوالے سے، قتل عمد کے حوالے سے وہ سنی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مال جان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ہاتھوں سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو ناحق طریقے سے نہ تکلیف پہنچے، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا زیادتی والا معاملہ ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن